مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی حیا نہیں فرماتا، این یضربا مثلاً کہ بیان فرمائے مثال، ما بعودۃ فما فوقہا، ماں بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، فَيَعْلَمُونَ تو پس وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے، بِرَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ تو پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، بِهَذَا مثلا اس طرح کی مثال سے یا اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وہ بہت ساروں کو، اللہ بہت ساروں کو، یضل گمراہ فرماتا ہے، بِہ ان مثالوں سے، کثیرا بہت ساروں کو، ویہدی بِہ کثیرا اور وہ ہدایت بخشتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بِہ کثیرا اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو. وما یضل بِہ اور گمراہ نہیں ہوتے ہیں ان مثالوں سے، الا الفاسقین مگر صرف اور صرف فاسق، بے حکم، نافرمان لوگ. شان نزول جب اللہ تعالیٰ نے آیت مثلہم کمثل الذی استوقد اور آیت مبارکہ او کصیب من السماء کو نازل فرمایا تو منافقوں نے ان دونوں مثالوں پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسی مثالیں بیان فرمانے سے کیا مقصد ہے. تو رب کائنات اس کا جواب فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی حیا نہیں، کیونکہ ہمیشہ حکمت کا تقاضا رہا ہے کہ مضمون کو زیادہ سے زیادہ دل نشین کروانے کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں. رب کائنات نے بھی منافقوں کے لیے وہ دونوں مثالیں بیان فرمائی قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے اندر، اور پھر منافقوں کی اس بات کا بھی جواب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر کوئی حیا نہیں کہ وہ مچھر کی بیان فرمائے مثالیں یا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی. اور پھر رب کائنات نے خود ہی اس آیت مبارکہ کے اندر جواب دے دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، ان مثالوں پر یقین کرنے سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اور جو اما الذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ اور اللہ کے دین کے انکاری ہیں، تو اس مثالوں سے ان کے اس فسق، نافرمانی اور بے حکمی کی وجہ سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا. الذین ینقضون عہد اللہ، الذین اور وہ لوگ جو ینقضون تو
توڑ ڈالتے ہیں، توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہونے کے بعد، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں وہ ما امر اللہ، جس چیز کا امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، بھی کہ اس کو این یوصل، جوڑا جائے، ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ ہیں، ھم الخاسرون، نقصان پانے والے، گھاٹا پانے والے۔ اس سے وہ عہد مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب میں، اللہ جل شانہ نے پہلی کتابوں یعنی کہ تورات، زبور، انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمائے ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ عہد 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، پہلا عہد وہ جو اللہ جل شانہ نے تمام اولاد آدم سے لیا اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ جل شانہ نے رسالت کی تبلیغ اور دین کی اقامت کے لیے لیا۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حق تعالیٰ، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اس کو نہ چھپائیں۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات کو، مسلمانوں کی دوستی اور محبت کو، تمام انبیاء کے ماننے کو، کتب الہیہ کی تصدیق اور حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ملانے کا حکم اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اور ان کو قطع کرنا اور بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا، اس سے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں منع فرمایا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیف، اور کیوں کر، کس طرح، تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر پلٹ کر، لوٹ کر اسی کی طرف تم کو جانا ہے۔ اللہ جل شانہ دلائل توحید، نبوت، کفر و ایمان کے بعد اپنی عام اور خاص نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور قدرت کے عجائب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کفر کی قباحت کے مضمون کو اور زیادہ دل نشین کروانے کے لیے اللہ جل شانہ کفار کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے منکر ہو سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے۔ اس سے مطلب یہ کہ تم بے جان تھے، عنصر کی صورت میں تھے، پھر اللہ جل شانہ نے جاندار نطفے کی صورت تمہیں عطا فرمائی، اور پھر اللہ جل شانہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اور پھر اللہ جل شانہ تمہاری اس عمر کو پورا کرنے کے بعد تمہیں موت عطا فرمائیں گے، اور پھر تمہارے حساب اور کتاب یعنی کہ روز جزا والے دن پھر رب کائنات اللہ جل شانہ زندہ کر کے تمام نامہ اعمال کا حساب کتاب لیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے مفسرین کا
کہ اللہ جل شانہ نے کیف تکفرون میں مومنین سے خطاب فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو جب کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ جل شانہ کے انبیاء کو سے ناواقفیت کو جہل قرار دیا، اور جہل کو موت سے تشبیہ دی گئی کہ تم مردہ تھے۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزارنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے، اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی اور دائمی زندگی عطا فرمائے گا، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استویٰ، پھر استوا فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، فسواہن، تو پس ٹھیک ٹھیک کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان بنائے، فسواہن سبع سماوات، تو پھر ٹھیک ٹھیک اللہ جل شانہ نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ زمینی کانیں، یہ سبزے، یہ جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب میں نے تمہارے لیے دینی فوائد اور دنیاوی فوائد کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ اس سے یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ جل شانہ کی حکمت اور قدرت کی معرفت ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے استعمال کے لیے ہیں، تمہارے نفع کے لیے ہیں، کہ کھاؤ پیو آرام کرو، اپنے کاموں میں ان چیزوں کو لاؤ، اور ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے۔ ان سب نعمتیں، یہ سب نعمتیں جو اللہ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی تم میری ذات کا انکار کرو گے۔ یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمام مخلوق، اس تمام عالموں کی مخلوق اور یہ ایجادات، یہ حکمت سے بڑی پڑی ہیں کہ بغیر علم محیط کے یہ ممکن نہیں، اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا کافروں کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کو ممکن نہیں سمجھتے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوی برہان قائم فرمائی کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ یہ رب کائنات کے علم کے مطابق مشکل بھی نہیں ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونیت دی، جنات نے فساد انگیزی کی، اور رب کائنات ان تمام چیز کو اپنے علم ہونے کی، اپنے علیم ہونے کی ایک صفت، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء سے کافروں کے عقائد کو باطل فرمانے کے لیے اپنے ایک صفت علیم ہونا ظاہر فرمایا ہے۔